وعلى مشيئة الحق عليا إبراهيم في ذلك الاسم سميا البعد فلا يرى فقرب فشهد النجوى الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رؤوس الحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة فاتحة كتاب التحويل خاتمة مصحف التدوين سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ابھی نام یوسف صاحب سے کچھ دیر پہلے ہی امامت کے موضوع پر انہوں نے سوال کیا کہ بہت سے سوال ہم سے کیے جاتے ہیں، یعنی ہم پہ اعتراض کچھ ہوتے ہیں، ان کا جواب کس طرح سے دیا جائے۔ اس میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف موضوع ہے امامت۔ امام کہا کسے جائے، کون ہے امام؟ عربی لغت میں امام اسے کہا جاتا ہے یا اس چیز کو کہا جائے گا کہ جس کی ابتدا کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، وہ امام کہلائے گا۔ امام قرآن بھی ہے، امام رسول بھی ہے، امام جانشین رسول بھی ہے، امام جماعت بھی ہوتا ہے، فوج کا سردار بھی امام ہوتا ہے۔ یہ لغت کے لینگویج کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے یہ ہے امام۔ اب قرآن کے اعتبار سے امام کیا ہے؟ قرآن نے کسے امام کہا؟ قرآن نے دو کیٹیگری بتائی ہیں امام کی، ایک امام حق ہے اور ایک امام باطل ہے۔ اب یہ قرآن بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہر شخص جو بھی ہو اس کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یوم ندعو، اس دن اسے بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ یہ قرآن ہے۔ امامت کون سی چیز ہے؟ امامت رسالت سے متصل ہے، یعنی جب رسول اپنا جاب کر کے چلا جائے گا تو اپنا کام، اپنا رسالت کا کام امام کے سپرد کرے گا۔ جو کچھ بھی جاب، جو کچھ بھی رسول کا کام ہے وہی کام ہوگا امام کا۔ یعنی امام کی اہمیت یہ کہ اس کا جاب وہی ہے کہ جو رسول ہے۔ اس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ واولی الامر منکم، کیا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے۔ یہ بیان کر رہا ہے اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت ہے
اور ایک رسول کی اطاعت. جب یہ کہا کہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو اطاعت کی بات کی ہے رسول کے لیے، اس کے بعد واو یعنی کنجنکشن ہے، فصل ہے. تو کنجنکشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے بات ہو رہی ہو بالکل وہی بات اس کے بعد والی، یعنی اطاعت جو رسول کی ہوگی جس طرح سے بالکل ویسے ہی امام کی ہوگی اطاعت. یہ اہم ہے، مرتبہ امام کا یہ. اب ایک بات یوسف صاحب نے مجھ سے یہ پوچھ لی کہ حوضے میں کیا کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے؟ یعنی جو ہم اپنا فقہ جعفری اور علوم دین شیعی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کہ دوسروں کی بھی چیز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. جس طرح سے اب امام کے تصور فقہ جعفری میں، امامیہ میں، امام اصول دین میں، یعنی آپ کے اصول دین جو ہے اس میں ہے امامت، لیکن دوسرے مذاہب میں اصول دین نہیں بلکہ فروع دین میں. ہمارے یہاں امامت اللہ کی طرف سے ہو، اور دوسرے مذاہب میں امام ناس لوگوں کی طرف سے ہو، یعنی لوگ اپوائنٹ کریں گے، وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنا امام. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے رسول اپنی طرف سے بنا کے بھیجا ہے تو امام ہم کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ یہ عقلی دلیل، اس میں کوئی کوٹیشن کی ضرورت نہیں، یہ عقلی ہے. عقل کو کون رد کرے؟ اب ایک بہت بڑی بحث ہے امامت کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے واجب ہے امام منسوب کرنا، امام کا اللہ کے لیے واجب ہے کہ وہ بھیجے. دوسرے مذاہب میں اہل سنت میں یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ امام کو بھیجے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ چاہے بھیجے چاہے نہ بھیجے، اس کے لیے کوئی واجب نہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ اگر اللہ پہ یہ واجب، کسی نے واجب اللہ پہ کیا نہیں ہے بلکہ اللہ پہ خود واجب ہے. جس طرح سے اللہ کے لیے رحمت، ہدایت اس پہ واجب ہے کہ وہ لوگوں کی کرے، اس پہ کسی نے توبہ نہیں ہے، جبر نہیں کر سکتا کوئی اللہ پہ. یہ اس کے لیے کہ وہ ہدایت کرے. اور اگر اس نے ہدایت نہیں کی لوگوں کی، چاہے اگر اس نے رحمت اس کی نہیں ہے شامل حال لوگوں کے لیے، تو یہ ایک اس میں نقص ہے، ایک کمی ہے. اللہ میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. کل کی مجلس میں عرض کر چکا، ایک بار دوہرا دوں کہ اللہ کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بہت اچھا ہے، اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے لیے واجب نہیں ہے امام کو بھیجنا، تو ہدایت پھر کون کرے گا؟ امام کا کام وہی ہے کہ جو رسول کا ہے، اور رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کرے لوگوں کی. تعریف کلام میں، علم کلام میں دو طرح کی تعریف ہے امامت کی. ایک تعریف عام ہے، عمومی تعریف ہے، ایک خاص تعریف ہے. عمومی تعریف یہ ہے کہ ایک رہبر کہ جو دینی اور دنیاوی امور کا رہبری کرے ان میں، یہ ہے عمومی، جس میں خود نبی بھی شامل ہے. ایک خاص تعریف ہے. خاص تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے منسوب ہو اور جانشین رسول ہو، کہ امور دنیاوی اور دینی میں وہ رہبری کرے. یہ ہے خاص تعریف. اب اللہ اگر اس پہ واجب نہ ہوتا کہ وہ ہدایت کے لیے اگر کوئی انتظام ہی نہ کرے، تو لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں آخرت میں بھائی ہماری تو کوئی ہدایت ہوئی نہیں، میرے حساب و کتاب کیسا؟ آپ آخرت میں کھڑے ہوں اور گناہ کیے ہیں، خطائیں کیے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں جنت میں مجھے بھیج دو، تو اللہ پہ تو پھر یہ ہو جاتا کہ بھیجو. جب اس نے کچھ واجب ہی نہیں رہا اس کے اوپر ہدایت کے لیے، کوئی انتظام ہی نہیں کیا، امام ہی کو نہ بھیجا، تو وہ بھیج دیتا. لیکن نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم ہے. تو اب کسی کے اگر ہدایت کا انتظام اللہ نہ کرے تو اس میں نقص ہو جائے گا، کمی ہے، اور کمی اللہ میں ہو نہیں سکتی. اور خود دلائل ہیں اس کے پیچھے. آپ آ جائیے قرآن میں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا
اتقوا ایک سلوات بھیج دیں اللهم صل علی محمد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ واولی الامر منکم. اللہ ایک بار یہ بیان کرے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو اور انتظام بھی نہ کرے، یعنی بھیجے بھی نہ. تو یہ کیسے ممکن ہے جب وہ یہ اعلان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، کہلوا رہا ہے اپنے رسول سے، کہہ دیے کہ اولی الامر کی اطاعت کریں، تو اس پہ یہ واجب بھی ہے کہ وہ انتظام کرے امام کا جس کی اطاعت ہو سکے. اسی طرح سے رسول کی یہ حدیث کہ جو شخص من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتا جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو جہالت کی موت مرا وہ. رسول تو یہ کہیں کہ امام کی معرفت کے بغیر جو مر جائے وہ جہالت کی موت مرا، اور اللہ پہ یہ لازم بھی نہیں، واجب بھی نہیں، ضروری بھی نہیں کہ وہ امام کا انتظام کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کی بات، اس کا کیسے انکار کرو گے؟ تو یہ سیدھی بات اہل سنت کا نظریہ. دوسرے مذاہب کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ پہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ امام کا انتظام کرے، امامت کا ضروری نہیں اس کے لیے. خواجہ نصیر الدین طوسی انہی نے یہ بات بیان کی. شیعہ متکلم ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہی نے اس بات کو بیان کیا کہ امامت اصل میں لطف ہے، لطف خدا ہے. اور امامت کا جواب یہ ہے کہ اللہ اس نے یہ اس لیے امام کو اس لیے بنایا کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف، اطاعت کی طرف نزدیک کرے اور معصیت سے دور رکھے، برائیوں سے دور کرے. یہ ہے کام امام کا. اور امامت ہے لطف، اور لطف خود واجب ہے اللہ پر کہ وہ لطف کرے بندوں پہ. یہ ہے بہت اہم، یعنی مرتبہ امامت اتنا اہم ہے کہ اللہ پہ واجب ہے امام کی کہ منتخب کرے، منصوب کرے، امام کو بھیجے ہدایت کے لیے. یہ اتنا اہم ہے منصب. اب میں اپنی آیت پہ آتا ہوں کہ جس کو میں نے انتخاب کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ جب اللہ نے ان کو کچھ کلمات بتائے اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کو امام بنایا ہے لوگوں کا، انی جاعلک للناس اماما. پھر فوراً جناب ابراہیم نے یہ پوچھ لیا قال ومن ذریتی، اور میری ذریت، میری نسل کا کیا ہوگا، کیا اس میں بھی امامت آئے گی؟ تو اللہ نے فوراً کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد، یہ میرا منصب ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. تو وہی کرائٹیریا، وہی جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے اللہ کے لیے کہ اللہ کو صرف اچھا نہیں مانا جائے گا، اللہ میں صرف اچھائیاں نہیں بلکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہی کرائٹیریا رکھا اللہ نے امام کے لیے کہ نہیں صرف اچھا نہیں. جب انہی نے کہا کہ ومن ذریتی، فوراً کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ اس کچھ ظالم امام نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو. اب میں صرف اس آیت کے صرف آخری کلمے کو کچھ اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. ظالمین، اللہ نے ظالمین کا کیوں کہا کہ یہ میرا عہدہ، یہ میرا مقام، یہ میرا منصب، اس کو ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. ظالمین ہے تو پھر کچھ ظلم بھی کرے گے، کچھ ظلم کرے گا تبھی تو ظالم ہوا. تو ظلم ہے کس طرح کے، کتنی کیٹیگری ہیں، اقسام کیا ہیں ظلم کی، آپ گننے بیٹھے تو بہت آ جائیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ قرآن سے پیش کیا جائے کہ قرآن میں ظلم اقسام کتنی ہیں ظلم کی قرآن میں. ایک تو ظلم کی قسم ہے قرآن میں، جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کی طرف شرک منسوب نہ کرنا، اللہ سے شرک اس کے نہ کرنا. کیوں؟ کہ یہ شرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے. پہلی قسم یہ ظلم کی کہ کسی نے شرک کیا تو اس نے بہت بڑا ظلم انجام دیا، یہ پہلی قسم ہے. ایک قسم اور جو بہت عام ہے، اکثر آپ نے زمانے میں دیکھی ہو، ہوتی ہی رہتی ہے، یہ کہ انما السبیل
علی الذین یظلمون الناس، کہ ان پہ الزام ہے ان لوگوں پہ جو عوام کے اوپر لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بغیر الحق، اور زمانے میں ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں، ان کا انجام کیا بتایا؟ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت شدید عذاب ہے۔ دوسری قسم جو لوگوں پہ ظلم کرے، جو لوگوں پہ کسی کا حق کھائے، کسی کو ستائے، کسی کو پریشان کرے، یہ ہے ظلم۔ یہ ایک دوسری کیٹیگری ہو گئی، دوسری قسم ہو گئی ظلم کی۔ تیسری کیا ہے؟ تیسری اللہ نے بیان کی قرآن میں ظلم ہے کہ وَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، یہ ہے ایک تیسری قسم ظلم کی۔ تین طرح کے ظلم ملیں گے آپ کو قرآن میں، ایک ہے شرک، ایک ہے لوگوں پہ ظلم کرنا، ایک ہے اپنے نفس پہ، خود پہ ظلم کرنا۔ ہمارے بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ ہم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو تین طرح کی قسمیں آپ نے دیکھی قرآن میں۔ اب اللہ کا یہ منصب ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا کہ کم سے کم جنہوں نے یہ تین ظلم نہ کیے ہوں۔ اگر کسی نے یہ تین ظلم انجام دیے ہیں، تین ظلم انجام دیے ہیں، ایک ہے شرک، ایک ہے دوسروں پہ ستم کرنا، ظلم کرنا، تیسرا ہے کہ اپنے ہی نفس پہ، خود پہ ظلم کرنا، اگر یہ تینوں ظلم انجام دیے ہیں یا اس میں سے کوئی ایک بھی، تو وہ حقدار نہیں ہے امامت کا، امام نہیں ہو سکتا وہ۔ بس بات یہ تو بات طے ہو گئی کہ اگر کوئی یہ تین ظلم انجام دے رہا ہے تو قرآن بیان کر رہا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اب چار طرح کی کم سے کم کیٹیگری بنے گی ان لوگوں کی تو جو ظلم انجام دے، یا جن کے ایمان کی کیٹیگری بتاتے ہیں، چار طرح کی کیٹیگری ہو۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو از اول تا آخر شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی جوانی اور پیری دونوں ہی شرک کے دلدل میں دھسی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو بالکل بھی حقدار نہیں امامت کے، ان تک امامت پہنچ ہی نہیں سکتی یہ منصب۔ دوسری کیٹیگری کیا کہ کچھ لوگ ایسے کہ جو مسلمان تو تھے، پہلے ایمان رکھتے تھے اور مشرک ہو گئے۔ چند مہینے پہلے آپ نے ایک مثال دیکھ بھی لی، حالات حاضرہ، مسلم تھے مشرک ہو گئے، ان تک تو بالکل نہیں پہنچے گی، یہ انجام ہی ایسا ہوا، اپنے دامن کو داغدار کر لیا شرک سے، ان تک امامت پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تیسری کیٹیگری کہ جو پہلے مشرک تھے اور مسلم ہو گئے، ہاں کچھ حد تک ان تک پہنچ سکتی ہے، یہ حقدار تو ہو سکتے ہیں کہ ایمان لے آئے، لیکن پوری زندگی ان کے دامن دھلا نہیں ہے، دھبا تو رہ گیا، مشرک تو تھے۔ ایک آخری کیٹیگری یہ ہے کہ جو از اول تا آخر صرف مسلم تھے، جو صرف اللہ کو مانتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب ایمان عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے لوگوں کی، چوتھا گروہ جو ہے، یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جو ہمیشہ سے مسلم تھے، کبھی جنہیں نے شرک اختیار نہ کیا، یہ وہ ہوں گے امامت کے حقدار۔ تو اب انصاف سے یہ بتائے ذرا مسلمان کہ کون ہے بعد رسول اللہ سوائے علی کہ جو امام بن سکے؟ وہ شخص جو ہمیشہ سے مسلم تھا، کہ جس کے پاس شرک کا کوئی گزر نہیں، وہ ایسا کہ جس نے کبھی شرک انجام ہی نہ دیا، وہ کیا بلکہ اس کا پورا خاندان شرک سے دور۔ کوئی بھی ہو، پہلا نمبر آئے گا علی کا، اگر امام کا عہدہ ہو، اس لحاظ سے کہ انہوں نے کبھی شرک انجام نہ دیا، بلکہ قاتل المشرکین ہے، مشرکین کا قتل کیا ہے، بتوں کو توڑا ہے، یہ ہوں گے سب سے زیادہ حقدار۔ اور دوسروں کی بات کرتے ہو، اور ذرا دیکھ لو جن کو تم نے اپنا امام بنایا بعد رسول، ان کا کیا حال ہے۔ زندگی تو ان کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بعد میں تو ہو گئے مسلمان، ظاہری طور پہ ہی صحیح مسلمان ہو گئے، لیکن جوانی کا کیا کریں گے جو شرک میں گزار دی، بتوں کو پوچھتے رہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ حقدار نہیں ہو سکتے، بنا لیا تم نے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ حقدار نہیں ہے امامت کے۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم انجام دیا ہے۔
دوسرا ظلم کیا کہ جو اپنے نفس پہ ظلم کرے. علی جو نفس اللہ ہو وہ ظلم کرے اپنے نفس پہ ممکن ہی نہیں. دوسروں کو دیکھیے خود شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یہ کچھ ایسے دوسرے لوگ ہیں جنہیں نہیں انجام دیا, خود یہ ان کا قول ہے کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. تو جو خود شہادت دے کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو وہ کیسے امامت کا حقدار ہو گیا بعد رسول؟ وہ کیسے امام بن سکتا ہے؟ تیسرا ظلم کیا ہے؟ تیسرا ظلم یہ کہ جو لوگوں پہ ظلم کرے. سب سے بڑا ظلم علی کو کہتے ہو. علی ہے سب سے بڑے حقدار امامت کے. کبھی کسی پہ ظلم نہ کیا, مسکینوں کی مدد کی, یتیموں کی مدد کی. اور جن کو تم نے امام بنایا آؤ ذرا دیکھو ان کا ظلم. سب سے پہلا تو ظلم یہی کیا کہ بعد رسول در سیدہ پہ آ گئے لکڑیاں لے کر. سب سے بڑا ظلم جو تاریخ ہے, صرف شیعوں کی نہیں دوسری جگہ بھی لکھی ہوئی ہے. تو پہلا ظلم انجام, سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ در سیدہ پہ آ گئے, ظلم کیا. جو دوسروں پہ ظلم کرے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میں نے اپنی بات کو سمجھا کہ خاندان رسالت پہ ظلم کیا اور وہ منصب یہ جو اس کی اطاعت بالکل ویسے ہی ہو کہ جیسے رسالت کی اطاعت ہے, جیسے رسول کی اطاعت ہونی ہے ویسے ہی امام کی اطاعت ہوگی. اور خاندان رسالت پہ ظلم, وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ وہ امام نہیں ہو سکتا. ہاں عزیزو, ظلم کا سلسلہ رکا نہیں یہاں تک, ظلم کرتے ہی رہے. یہ حکومت تو اپنے اختیار میں لے لی ہی نہیں, لیکن ظلم کرتے رہے. صرف در سیدہ پہ رکے نہیں, علی کو مسجد میں شہید کر دیا, حسن کو زہر دے دیا, جنازے پہ تیروں کی بارش کروا دی. اتنا ظلم, یہ ظلم اتنا بڑھا کہ کربلا تک آ گیا. ہاں عزیزو, آج 6 محرم ہو گئی, کتنی جلدی ایام گزر گئے, پتہ بھی نہ چلا. ابھی تو رو بھی نہ سکے, اور کوئی رو بھی کیا, حق بھی نہیں ادا ہو سکتا ان پہ رونے کا. عزیزوں, اس بی بی کو برسہ دیجئے, سیدہ آئی ہیں برسے کے لیے. ہمارا ایمان ہے. آیت اللہ خوئی سے کسی نے پوچھ لیا, یہ بتائیے گا کیا یہ روایت صحیح ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ آتے ہیں مجلسوں میں جب بی بی آتی ہیں؟ ان کا ہاں بالکل صحیح ہے, روایت دلالت کرتی ہیں اس بات پہ, بی بی آتی ہیں. بلکہ واقعات تو کچھ اس طرح بھی ہیں کہ وہ عزا خانوں میں جا کے جھاڑو لگاتی ہیں, جھاڑو لگاتے دیکھی گئی ہے. ہاں, اس گھر کا ماتم. آج آپ صبح سے مسائل سن رہے ہیں, شبیہ ہے پیغمبر کے مسائل. جانتے ہیں یہ قافلہ کربلا سے کچھ دور تھا, کچھ منزل دور. تو حسین نے اپنی تلوار کو زمین پہ ٹیک لگائی اور اس پہ اپنا سر رکھ دیا. کچھ دیر کے لیے غنودگی آ گئی, خواب میں دیکھا, اور خواب ایک دیکھا اور چونک گئے. چونک کے اٹھے تو فوراً آیت کی تلاوت کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. شبیہ اکبر بیٹھا, معرفت امام تھی. فوراً پوچھا کہ کیا ہوا بابا, آپ نے کبھی اس طرح سے تو چونک کے یہ آیت کی تلاوت نہ کی, آج کیوں کی؟ کہا بیٹا خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا قافلہ آگے آگے چل رہا ہے اور پیچھے موت ہے. اکبر نے سوال کر لیا, کیا ہے بابا, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حسین نے کہا کہ بھلا یا بنیا, ہم حق پہ ہیں. تو عجیب فقرہ کہا اکبر نے, کہا کہ اے بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ, کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین کی اور ابراہیم کی بہت شباہت ہے. جس طرح سے ابراہیم نے اپنا خواب بیان کیا تھا اسماعیل کو اور فوراً بیٹا راضی ہو گیا, بالکل ویسے ہی حسین نے اپنا خواب بیان کیا بیٹے کو اور بیٹا فوراً راضی ہو گیا. روایات میں یہ ہے, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہر شہید کو جب رخصت ہونے لگا ہے تو کچھ دیر لگی, لیکن جب اکبر رخصت ہونے لگے تو بہت دیر لگی.
جب اکبر خیمے میں گئے ہیں تو بہت دیر لگی اکبر کو. حمید مسلم نے لکھا کہ جب خیمے سے باہر نکلے ہیں تو کوئی بھی شہید جب باہر نکلتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا بس میدان میں شہید ہونے کو. لیکن جب یہ شہید باہر نکل رہا ہے, جب اکبر باہر نکلے تو پھر بلا لیے جاتے تھے. 7 بار خیمے کا پردہ اٹھا ہے, 7 بار گرا ہے. اتنی دیر لگی. کیوں دیر لگی جانتے ہیں؟ کبھی سکینہ آ کے لپٹ جاتی تھی, کبھی مادر اکبر آ کے لپٹ جاتی تھی, کبھی زینب آ کے لپٹ جاتی تھی. حسین نے سب کو 2 طرح کی روایت ہے شہادت جناب علی اکبر کے لیے. ایک روایت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے گئے قتل ہونے کے لیے, شہید ہونے کے لیے سب سے پہلے گئے جناب علی اکبر. لیکن یہ روایت بھی صحیح ہے کہ سب سے پہلے گئے ہیں میدان میں, لیکن وہ جا نہ سکے. کیوں نہ جا سکے؟ انصار حسین نے روک لیا کہ اے مولا ہمارے ہوتے ہوئے فرزند پیغمبر وہ شہید ہو جائے. حسین نے پھر روک لیا, مجبور ہو گئے, نہ جانے دیا. پھر دوسری روایت یہ ہے کہ جناب علی اصغر سے پہلے جب کوئی نہ رہا, جب عباس بھی نہ رہے, جب قاسم بھی نہ رہے, تو اکبر خالی تنہا ہے. لعین تانا دے رہے ہیں حسین کو. اکبر نے کہا کہ اب بابا جانے دیجئے مجھے. کہا کہ ہاں اجازت, لیکن میں نہیں دوں گا. جا کے میری بہن زینب سے اجازت لو. پالا زینب نے ہے تمہیں, میں نے نہیں پالا. گئے ہیں, جا کے اجازت لی ہے, میدان کے لیے چلے. عجیب ہے, امام حسین نے جتنی آپ رخصت دیکھیں سب گئے, لیکن یہ سب سے عجیب رخصت ہے کہ جب شہید جانے لگا, جب یہ شہید جانے لگا مقتل کی طرف, جانتے ہیں کیا تھا؟ امام نے سب سے پہلے اکبر کے سر سے امامہ اتارا, اور اپنا امامہ بلکہ رسول کا امامہ تھا وہ رکھا سر پہ. اکبر سے اکبر کی تلوار لی اور رسول کی تلوار دی. اکبر سے ان کا گھوڑا لیا اور رسول کا گھوڑا دیا. جانتے ہیں کیا کر رہے تھے حسین اکبر کو مقتل میں نہیں بھیج رہے تھے بلکہ رسول کو بھیج رہے تھے. اس طرح سے رخصت کیا. جب رخصت کرنے لگے تو حسین دوڑتے دوڑتے پیچھے جا رہے ہیں اکبر کے, اور کہتے جاتے تھے یا علی یا علی یا علی. نہ جانے حسین کے ذہن میں کیا تھا, شاید نجف کے علی کو پکار رہے تھے, اے بابا آ جائیے, دیکھیے ہم شکل پیغمبر کو بھیج رہا ہوں. اکبر نے جب یہ صدا سنی تو مڑ کے پیچھے دیکھا, واپس آئے, کہنے کیا ہوا بابا, کیا ارادہ بدل گیا؟ حسین نے کہا نہیں بیٹا, ارادہ نہیں بدلا. ماہران نفسیات جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ایک باپ کے سامنے اس کا بیٹا چل رہا ہوتا ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب باپ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ باپ خوش ہوتا ہے. اے صاحبان اولاد, آپ ذرا اپنے پہ رکھیے, محسوس تو کیجئے کہ اگر آپ کا بیٹا جا رہا ہو جنگ پہ شہید ہونے کو, آپ کو معلوم ہو وہ شہید ہونے جا رہا ہے, اور وہ تو حسین تھے کہ جن کے سامنے شبیہ رسول اکبر جا رہا تھا. حسین نے کہا جاؤ بیٹا, اب نہ روکوں گا. اکبر گئے ہیں, جا کے جنگ کی ہے. پہلے ہی حملے میں 120 ظالموں کو فنار کیا. بہت تھک گئے, واپس آئے, کہنے لگے یا ولدی آتش مارے ڈال رہی ہے, کچھ پانی کی سبیل ہو تو انتظام کر دیجئے. حسین نے منع نہیں کیا, کہا اکبر سے, اکبر پانی تو نہیں ہے لیکن اس زبان پہ زبان رکھ دے اپنی. اکبر نے امام حسین کی زبان پہ زبان رکھی, فوراً ہٹا لیا, کہہ لیا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. حسین نے اپنی انگوٹھی رکھی اکبر کے دہان میں, کہا کہ جاؤ بیٹا جنگ پہ جاؤ. حسین اکبر جیسے ہی آئے جنگ پہ, جنگ شروع ہوئی. سنان ابن انس نے چھپ کے پہلو سے حملہ کیا, نیزہ تھا کلیجے میں اتر گیا. اس طرح اترا کہ اکبر اب سنبھل نہ سکے. اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں دے دیا, شاید یہ خیال ہو کہ میری شباہت ہے رسول سے, بے حرمتی نہ ہو جائے کہیں رسول کی. امامہ رسول ہے, لباس رسول پہنے ہوں, کہیں بے حرمتی نہ ہو. اور یہ ہونا تھا کہ روایت کے جملے ہیں کہ فقطعوه
بسیفہم اربن اربا، یہ روایت کے جملے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں نے لعینوں نے حملہ کیا اپنی تلواروں سے کہ ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے رکھ دیے، اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اکبر نے آخری سلام کیا کہ یا ابتا علیکم منی السلام، اور یہ سلام بھی عجب تھا۔ ہر شہید نے جب امام حسین کو پکارا تو کہا کہ یا ابا یا مولائی ادرکنی، مدد کے لیے پکارا، لیکن اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، آخری سلام کہا کہ میرا سلام قبول کیجئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اکبر جانتے تھے کہ جب حسین آج شہید کے لاشے پہ گئے ہیں تو کم سے کم میں موجود تھا، حسین کو ساتھ میں ڈھارس دینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو تھا، لیکن اب حسین اکیلے کیسے آئیں گے میری لاش پہ؟ امام حسین پہنچے اکبر کی لاش پہ، جانتے ہیں کیا دیکھا؟ کہا کہ اکبر نے کہا بابا سینے میں بہت درد ہے۔ پوچھا کیا ہو گیا بیٹا؟ کہا کہ بابا آنی ٹوٹ گئی نیزے کی، لعین نے اس طرح سے آنی ماری کہ سینے میں آنی ٹوٹ گئی۔ حسین نے ایک پاؤں رکھا زمین پہ اور نجف کا اشارہ کیا، نجف کی سمت ہوئے اور ادرکنی کہا یا اے بابا میری مدد کو آئیے، اور جیسے ہی آنی کیا تو کھینچا ہے جگر سے، فوراً دم نکل گیا۔ جملے یہ ہیں، شیخ صدوق نے لکھا کہ جب حسین لے کے چلے ہیں تو سنبھال نہ پا رہے تھے، ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ کمر میں ڈالا، اتنا ضعیف ہو چکے تھے، عباس کے جانے سے تو کمر ٹوٹ چکی تھی۔ جا کے بچوں سے کہتے تھے کہ اے بچوں آؤ اپنے بھائی کے لاشے کو سنبھالو، خیمے میں لے چلو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔